صدر کا صاحب بدر ملک صاحب اور اراکین پریس کلب کی بیٹا، میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے اس مختصر سے ہمارے سماجی تقریب میں ہمارے آپ نے ہمیں دعوت دی اور آپ سے بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو آج آپ کے سوال سے جو آج مظفر آباد قانون ساز اسمبلی کے اندر جو واقعہ ہوا، راجہ فاروق حیدر صاحب کے اوپر حملہ کیا گیا حکومتی بینچز کی طرف سے، میں اسی بطور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ ہمارے دوست راجہ نثار صاحب بھی موجود ہیں اور ہم سب مل کے ایاز ہیں، ان کے ہمارے صدر ہیں، باقی کارکنان مسلم پورے آزاد کشمیر میں اس وقت جو تھوڑی سی مجھے جہاں جہاں میں ٹچ کر سکا وہاں بیٹھے ہوئے ایک ہی جذبات ہے وہاں پر۔ پورے آزاد کشمیر میں ایک جان بوجھ کے کوشش کی گئی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو خراب کیا جائے۔ حکومتوں کی طرف سے ہمیں کبھی بھی اسمبلی کے اندر اس طرح کا جانانہ رویہ، یہ اپوزیشن کے کام ہوتے ہیں، یہ اپوزیشن کے کام ہوتے ہیں کہ وہ احتجاج کریں، ان کی بات نہ سنی جائے، وہ تحریک استقامت پیش کریں، تحریک التوا پیش کریں، کوئی کبھی وہ بجٹ کی کاپیاں پھاڑ دیتے ہیں احتجاج کے طور پہ، کبھی وہ ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیتے ہیں، کبھی وہ ڈیسک بجاتے ہیں، یہ اپوزیشن کے کام ہوتے ہیں۔ میں نے نہیں سنا کہ گورنمنٹ پہلی بینچز یا حکومتی کوئی وزیر، اور وہ بھی وزیر قانون، جو کہ وہاں پر ان سارے میرے خیال میں پارلیمانی امور بھی انہیں کے پاس ہے، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وزیر قانون اور پارلیمانی امور آزاد جموں کشمیر کے اس وقت سب سے معتبر اور سب سے بزرگ سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے وائس پریزیڈنٹ راجہ فاروق حیدر خان پہ، ہمارے سابق صدر ہیں، ان پر انہوں نے حملہ کیا اور انہوں نے اپنا موبائل ان کو لے مارا ہے وہاں سے۔ تو یہ جب تک حکومت اور پرائم منسٹر فلور آف دی ہاؤس پہ آ کے معافی نہیں مانگیں گے، یہ احتجاج رکے۔ دیکھیں یہ ایک دن کا یا ایک گھنٹے کی بات نہیں ہے۔ اس وقت مظفر آباد میں میں سن رہا ہوں وہاں پر باقاعدہ یعنی کمپلیٹ اس وقت مظفر آباد کی مختلف شاہراہیں جو ہیں، وہ خاص کر کے مین جو کوالہ سے لے کے جو سری نگر ہائی وے جس کو کہتے ہیں کوالہ سے چپوکی تک، یہ مکمل بند ہے۔ اور آج کی ڈیٹ میں پرائم منسٹر کو چاہیے کہ وہ معافی مانگے اور کم از کم اس وزیر کو برطرف کریں جس نے اسمبلی کے اندر اسمبلی کے روایات کا، اسمبلی کے تقدس کو پامال کیا۔ اور مسلم لیگ نون کے جو سینئر رکن ہیں، پارلیمان کے رکن ہیں، سابق وزیر اعظم، بہت ہی معتبر اور بہت ہی قابل احترام، جس کا اکراس دی بورڈ جس شخصیت کا احترام کیا جاتا ہے ہماری جماعت کے اندر بھی، باقی جماعتوں کے اندر بھی، ان کا ایک اپنے ان سے محبت کرنے والے، ان کے ساتھ شفقت کرنے والے، ان کے ساتھ ان کا خیال رکھنے والے اور ان کو ماننے والے راجہ فاروق حیدر کے ہر جماعت کے اندر ہے۔ تو ان کے اوپر یہ ہاتھ ڈالا گیا، یہ مسلم لیگ نون کے اوپر، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ آزاد کشمیر اسمبلی کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، جمہوری اور پارلیمانی روایات کے اوپر انہوں نے حملہ کیا۔ تو انشاءاللہ ہم یہاں سے جا کے اس کو باضابطہ احتجاج کریں گے، اگر یہ ہماری بات نہ ہوئی تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں سب سے پہلے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں آپ نے یہ دیکھا کہ جب 3.5 سال کے بعد ایک نااہل اور نپٹو پرائم منسٹر تھے، ان سے ملک کی اکانومی نہیں چل رہی تھی، ملک دیوالیہ پن کی طرف جا رہا تھا۔ اور اگر اس وقت پی ایم ایل این اور ان کو جو ان کے دادی اگر ملک کی باغ دوڑ نہ سنبھالتے تو آج پورا پاکستان ایک طرح سے جمود کا شکار ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا میں ہم اپنا یعنی دہلی کا پیٹرول، جس طرح سری لنکا میں جس وقت وہاں پر دیوالیہ ہونے کا اعلان ہوا تو آدھے راستے میں جو آئل ٹینکرز تھے وہ وہاں سے واپس چلے گئے، اور پوری سری لنکا کے اندر یعنی تیل کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ لوگوں نے ان کی رسک ایفریج نہیں ہو سکی، ان کے قرضے، نئے قرضے ان کو نہیں ملے، جہاں جہاں امپورٹ ہو رہی تھی ڈالر نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو گئی، امپورٹ ختم ہو گئی، پھر ایکسپورٹ ختم ہو گئی۔
آپ دیکھیں کہ پوری اکانومی ان کی یہی اسی پیٹرن کے اوپر، کیونکہ اس سے پہلے یہ کہتے ہیں نا آزادی، حقیقی آزادی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو گورنر لگایا گیا وہ ایک آپ دیکھیں کہ کس کا لگایا گیا، وہی IMF کا تھا، وہ مصر میں تھا، اس کو پکڑ کے رضا باقر صاحب کو پاکستان لایا گیا، اور پھر اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دی گئی تاکہ وہ IMF کے چگل میں چلے۔ آج ہمارے تمام تر کوششوں کے باوجود اگر ڈالر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈار صاحب کے آنے سے تو تھوڑا کنٹرول ہوا، اگر بے قابو تھا تو وہ وہی پالیسیز تھی کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی مداخلت اسٹیٹ بینک کی کاموں میں 0% ہوگی۔ آپ نے ایگریمنٹ ایسے کیے، آپ نے IMF کے ساتھ ایسا کیا، تو ہم نے اپنی سیاست اور اپنی ساکھ کو داؤ پہ لگاتے ہوئے PMLN نے اس حکومت کو جوائن کیا، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ یقین دلاتے ہیں کہ یہ جو تبدیلی کا ایک خواب پاکستان میں کچھ لوگوں نے دیکھا تھا، ان کا اپنا ایجنڈا تھا، آج وہ خواب ان کو خود ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو گیا۔ وہ آج ہمارے خلاف تقریریں کرتے ہی ہیں، وہ تو پہلے ان کو یہ ایجنڈا دے کر کیا گیا تھا، لیکن پورے پاکستان میں وہ مختلف جلسوں سے وہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کو للکار رہے ہیں۔ انہوں نے فوج کے اندر تقسیم کی بات کی، انہوں نے جو امریکن ہمارے ایمبیسڈر کا سائفر تھا اس کو باقاعدہ لوگوں کے سامنے لا کر پاکستان کے ڈپلومیٹک نامز کے ساتھ سفارتی آداب کے خلاف انہوں نے یعنی پاکستان کو بدنام کیا، اور پوری دنیا میں یعنی ایک جو لگا بندہ ایک اصول ہے کہ سائفرز کو کبھی نہیں کھولا جاتا، یہ غداری ہے ملک کے ساتھ، اور آج وہ بیان دے رہے ہیں کہ وہ سائفر میرے پاس نہیں ہے۔ تو اس طرح کے غیر سنجیدہ لوگوں کو ملک میں مسلط کیا گیا، اور آج بھی یعنی اسٹیبلشمنٹ فوج اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اس عمران خان کو لایا تھا وہ آج پچھتا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بی بی مریم اور کیپٹن صدر صاحب بری ہو گئے، میاں نواز شریف صاحب کا کیس بھی اپیل انشاءاللہ سنی جانے والی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے خلاف وہ بے بنیاد مصوبے کی قیادت کے خلاف بے بنیاد وہاں پر جتنے بھی اپنا پرچے کیے گئے، جتنے کیسز بنائے گئے، وہ سب ان کے واپس ان کے منہ پر مارے جا رہے ہیں۔ تو اسی کے تسلسل میں آزاد کشمیر کی بات کروں کہ آزاد کشمیر میں بھی جس طرح پاکستان میں ایک حکومت کو مسلط کیا گیا تھا، اسی طریقے سے اسی پیٹرن سے حکومت کو مسلط کیا گیا۔ ہم کسی بھی غیر جمہوری اور غیر پارلیمانی تبدیلی کے خلاف ہیں، چاہے وہ بدترین دھاندے سے بھی کیوں نہ ہو، لیکن عدم اعتماد ایک جمہوری اور آئینی طریقہ کار ہے کسی کو ہٹانے کا، اور ہم سے پہلے اپوزیشن سے پہلے PTI کے MLAs سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب کے خلاف یہ حق استعمال کر چکے ہیں عدم اعتماد کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ایک مومنٹم بن رہا ہے، آج پیپلز پارٹی کی قیادت اور PMLN کی قیادت، آج ہماری قیادت جو ہے نا وہاں پر شاہ غلام قادر صاحب، جو طارق فاروق صاحب اس وقت لنڈن میں جب ہم یہ بات کر رہے ہیں یہاں میاں نواز شریف صاحب کے پاس موجود ہیں، اور انشاءاللہ جلد ان کی مشاورت سے ان کی آشیرواد بھی ہوگی، لیکن ہم کوئی خاص ٹریڈنگ کرنے کے لیے اس عدم اعتماد کو نہیں لا رہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 20 اپوزیشن کے لوگ ہیں، جس میں 7 ہمارے پاس ووٹ ہیں، 12 ووٹ پیپلز پارٹی کے پاس، ایک جموں کشمیر پیپلز پارٹی، وہ اپوزیشن کے حصہ ہے، ہم 20 لوگ، 27 پہ حکومت تبدیل ہو سکتی ہے۔ ہم اب یہ کہتے ہیں کہ یہ اب باقی ہم کسی کو خاص ٹریڈنگ کے ذریعے کسی کے پاس نہیں جائیں گے، ہم کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ہاں اگر ان کی صفوں کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ایسی وہاں پر کوئی گڑبڑ ہے، تو اگر وہ خود لا کے کوئی فارورڈ بلاک بنا کے لائیں گے تو ہم یقیناً ہم سوچیں گے، کیونکہ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر تبدیلی کی ضرورت ہے تو تبدیلی کرنی چاہیے۔ یہ آزاد کشمیر کے لوگ PTI کی حکومت سے 1 سال 2 ماہ کے اندر وہ مایوس ہو چکے ہیں، اور 2 حکومتیں انہوں نے، یہ دوسری حکومت ہے انہوں نے، تو ہم بالکل میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں، جس طرح راجہ فاروق حیدر صاحب کی سربراہی میں آزاد کشمیر میں ہم نے ایک 5 سال ایک مستحکم حکومت کی، ہم سے غلطیاں بھی ہوئی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے تمام جو حل طلب
آزاد کشمیر کے شہریوں کے حقوق کی بات کی، وہ ہم نے ان 5 سالوں میں اس کے 90% کو اچیو کیا ہے۔ یہ اتنا بڑا ہدف تھا، جو کہ بڑی بڑی لیڈرشپ 13ویں آئینی ترمیم جس کے بارے میں کہا، یہ کوئی آسان بات نہیں تھی۔ مظفر آباد اسلام آباد سے آپ ایک ٹیشو پیپر کا ڈبہ آپ مظفر آباد نہیں لا سکتے تھے۔ ہم نے کشمیر کونسل کے اندر جو ان کے جتنے بھی سبجیکٹس تھے لیجسلیشن کے، وہ ہم نے اٹھا کر اس کو واپس آزاد کشمیر اسمبلی کے حوالے کیا، جو کہ یہ متفقہ طور پر اجتماعی طور پر آزاد کشمیر کے لوگوں کے اجتماعی شعور اور ان کی نمائندگی کی وہ اسمبلی موجود ہے۔ تو اس 13ویں آئینی ترمیم کے بعد آزاد کشمیر اتنے باوسائل ہو گیا اتنا کہ ہم نے کچھ وہ ایڈیشنل میئرز نہیں لیے، لیکن جو ایک انلینڈ ریونیو سروس آئی ہے، وہ جو 8 سے 10 ارب روپے سالانہ کشمیر کونسل جب وہاں پر موجود تھی اسلام آباد میں، اور وہ کلیکٹ کرتے تھے 8 سے 10 ارب روپے کا وہ ہدف مقرر کرتے تھے ٹیکس کلیکشن کا، 10 کبھی نہیں پورا کر سکتے، 9.5 پہ ختم ہو جاتا تھا۔ اور جس دن پہلے سال ہمارے پاس آئی 2017 میں 2018 میں پہلے سال 19 ارب تک ہمارا ٹیکس کلیکشن ہوا، اور مجھے اب بھی یہ کہتا ہے کہ یہ 50 ارب تک جا سکتی ہے۔ آہستہ آہستہ اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے جتنے بھی ہم نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا، ہم نے این ٹی ایس کا نظام کیا، یہ ساری چیزیں کیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت ہماری حکومت کی طرح ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئی ہے، اور اس کے خلاف اگر پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی گروپ آیا تو متحدہ اپوزیشن انشاءاللہ ان کو سپورٹ کرے گی، اور یہ اس کی طرف جائیں گے، لیکن آئینی اور قانونی طریقہ کار سے۔ غیر آئینی، غیر قانونی اور رات کے اندھیروں میں جو خرید و فروخت ہوتی ہے، ہم اس خرید و فروخت کے حق میں نہیں ہیں، اور نہ ہم کریں گے، نہ یہ مسلم لیگ کی روایت ہے۔ جب چودھری وزیر صاحب کے خلاف 2013 میں اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک عدم اعتماد کی تحریک بیرسٹر سلطان صاحب نے موو کی، اس وقت ہمارے 11 ممبر اسمبلی تھے، اور پورے 31 ممبر اسمبلی میں خود مرگلا روڈ کی کوٹھی کے اوپر وہ سارے موجود تھے، مکمل ہو گئے تھے۔ لیکن جب میاں نواز شریف صاحب کے سامنے یہ بات آئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اس طرح کی کسی عدم اعتماد کی تحریک سے کوئی تعلق نہیں، تو ہم پیچھے ہٹ گئے، 11 ممبر پیچھے ہٹ گئے، وہ ساری ناکام ہو گئی۔ تو ہم بالکل ایک سٹیبل حکومت چاہتے ہیں، ایک اہل حکومت چاہتے ہیں، ایک ذمہ دار حکومت چاہتے ہیں، جو کہ پی ٹی آئی کی موجودگی میں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہوگی، وہ کر ہی نہیں سکتے، وہ ڈیلیور کر ہی نہیں سکتے۔ پاکستان میں ان کا گرو ناکام ہو گیا، تو یہ جو ہے نا، ان سے ہم کیا توقع کریں؟ آپ خود دیکھتے ہیں کہ جتنی مایوسی ہے، وزراء اپنے اپنے حلقوں تک محدود ہو گئے، اپنی اپنی مراد تک محدود ہو گئے۔ آج وہ ایک ممبر اسمبلی نے اس کا استعفیٰ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا جی میرا 7 لاکھ روپے کا بل جو ہے وہ نہیں مل سکا مجھے پیٹرول کا، تو زیادہ میں پارلیمنٹری سیکرٹری جو ہے نا جو تھے اس سے میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیں گے جہاں پر یہ آپ کا آپ ایک الیکٹ کر کے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ممبر اسمبلی کو اسمبلی میں بھیجتے ہیں، وہ آگے سے کہتا ہے مجھے پیٹرول کا بل نہیں میرا مل سکا اور مجھے مراد نہیں مل سکی، زیادہ یہ پڑا ہے آپ کا۔ جب حکومتی صفوں کے اندر اتنا انتشار ہو، کوئی گائیڈنس نہ ہو ان کی، کوئی ایک سمت نہ ہو ان کی، تو اس سے جو آزاد کشمیر کے لوگ سفر کر رہے ہیں، تمام اضلاع کے لوگ، جس میں کوٹلی بھی شامل ہے اور ڈیٹا بھی شامل ہے، مایوسی ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم جمہوری اور پارلیمانی روایات کی پاسداری کرتے ہوئے اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر پاکستان مسلم لیگ میں اپنا کردار ادا کریں۔ 13ویں ترمیم آپ نے بڑا ذکر کیا، بڑی ترمیم آئی ہو، 13ویں ترمیم کشمیر بڑی اہمیت ہے، کیا اس کے ثمرات عوام پبلک تک پہنچی آپ کی حکومت میں؟ آپ کی حکومت میں اس خطے کی عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ کشمیر آزاد چلا گیا، 5 اگست کو چلا گیا، اس میں آزاد حکومت کا کیا رول تھا؟ آزاد کشمیر اسمبلی کا رول کیا بنتا ہے اس کشمیر کے وجہ سے؟ اس اسمبلی کا وجود کیوں عمل میں لایا؟ دیکھو جی، آزاد کشمیر اسمبلی کی جب آپ دیکھیں گے نا، اور آزاد کشمیر گورنمنٹ کا یہ UN ریگولیشن کے جو مطابق ایک لوکل اتھارٹی،
یہ جو کشمیر کا سودا ہوا 5 مارچ 2019 کو، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے 4 دن پہلے ہمارے ارسطو قسم کے وزیر اعظم عمران خان ڈونلڈ ٹرمپ سے مل کے آئے. ہمارا وزیر اعظم کی طرف سے میں بتاتا ہوں نا کہ وہ ان کا کردار بھی 1 اگست 2019 کو ڈونلڈ ٹرمپ سے مل کے جب اسلام آباد پہنچا تو گجرا اور کارکنان کی بڑی تعداد اس کے گلے میں ہاتھ ڈال رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں میری اتنی اچھی ملاقات ہوئی ہے اور کشمیر کے حوالے سے اتنا پازیٹیو جو ہے نا کام ہوا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں دوسرا ورلڈ کپ جیت گیا. اور اس کے ایگزیکٹ 4 دن کے بعد یعنی 5 اگست 2019 کو کشمیر کی جو آئینی جو اسمبلی تھی اس کو توڑ دیا گیا، اس کی حکومت کو توڑ دیا گیا، اس کے اسٹیٹس کو کم کر کے ایک ریاست سے اس کو یونین ٹیریٹری میں تبدیل کیا گیا. تو یہ جو فارن افیئر احتجاج اگر کشمیر کے حوالے سے انٹرنیشنل فورا سے جو ذکر کرنا تھا، وہ جو معاملات اٹھانے تھے، جو ہمیں یہ کہا گیا کہ ہمارے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ پوری دنیا میں جائیں گے، تو وہ بجائے پوری دنیا کے جمعے کے جمعے ادھر اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جمعے کے جمعے نماز کے بعد جو ہے نا آپ نے 15 منٹ کی میٹنگ کے لیے کھڑا ہو، تو وہ 15 منٹ تک محدود ہو گئے. ہمارا احتجاج اس وقت بھی تھا، اور اس کے بعد ہمارے پرائم منسٹر یہاں سے گئے، باہر گئے، اور انہوں نے وہاں پر جا کر احتجاج، جو کام وزیر خارجہ کا تھا وہ ہمارے وزیر اعظم نے کیا. ہم نے ہر جگہ پر، اور آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت وہ اپنا تبدیل کرنے کے لیے آزاد کشمیر اسمبلی میں وزیر اعظم آئے، ہم نے اس وقت بھی یہ کہا کہ یہ ایسا ہے کہ آپ کو مکمل طور پر اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ڈپلومیٹک ٹائز کو ختم کرنا چاہیے، کشمیر کی آزادی کے لیے آپ کو بڑھ کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تو انہوں نے اسمبلی میں دوسرے دن بیان کیا کہ میں کیا کروں، عمران خان نے، میں کوئی انڈیا پر حملہ کر دوں. جب آپ کے اوپر اس طرح کے شبے باز مسلط ہو جائیں تو پھر آپ یہ بتائیں، آزاد کشمیر جو وزیر اعظم ہے، آزاد کشمیر کی جو اسمبلی ہے، آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے، اس کا تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے کوئی بہت لمیٹڈ رول ہے. وہ لمیٹڈ رول ایون ہم باہر جا کے یہ جتنے بھی کام کرتے ہیں، ہمارے لوگ جاتے ہیں، وہ UN اسمبلی میں کے اندر جاتے ہیں یا وہ جو OIC کے رابطہ کمیٹی کے اندر جاتے ہیں، یہ ہم نے از خود یہ رول ریزیوم کیا ہے. UN کی قراردادوں کے مطابق جو فارن افیئر ہیں اور مسئلہ کشمیر ہے، یہ ہمارے جو فارن آفس ہیں، ہمارے جو سفارت خانے، یہ انہوں نے یہ کام اٹھانا ہے. لیکن ہم نے اپنا کام جو ہماری اوقات بساط سے بھی زیادہ تھا، ہم نے وہ کام بھی کر کے دیا. ہمارے پرائم منسٹر نے لنڈن میں، برسلز میں، فرانس میں اور امریکہ میں اور اس کے بعد سعودیہ میں بھی انہوں نے جا کر یہ مسئلہ اٹھایا، اور وہاں پر کم از کم ایٹ لیسٹ جو ان کے پارلیمنٹیرینس تھے ان ملکوں کے، ان کے سامنے یہ بات رکھا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں راجہ فاروق حیدر صاحب مسلسل یہ کہتے رہے کہ اگر آپ میں سخت نہیں ہے تو آپ یہ مسئلہ ہے کشمیر جو ہے وہ کشمیریوں کے حوالے کریں، کیونکہ دنیا کشمیریوں کو سننا چاہتی ہے، آپ کو نہیں سننا چاہتی. جب پاکستان بات کرتا ہے تو انڈیا بات کرتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ کوئی انسانی، کوئی وہاں پر کوئی سرحدی تنازع ہے، دنیا اس کو ایسے لیتی ہے. جب کوئی کشمیری وہاں پر بات کرے گا تو اس کو دنیا ہیومن رائٹس کے تناظر میں لے گی، اور ہیومن رائٹس کو اتنا یعنی گہرائی ملتی ہے ویسٹ کے اندر کہ وہاں پر کوئی کتے کے اوپر جو ہے نا اگر آپ کو ظلم ہو جائے، جو زخمی ہو جائے، تو اس کے لیے دنیا کھڑی ہو جاتی ہے. وہاں پر جو کشمیری جو شہید کیے جا رہے ہیں، جو وہاں پر عورتیں بیوائیں ہو رہی ہیں، ان کے لیے جو بات کشمیری کہنا چاہیں گے، جو کشمیر حکومت ہے، اس کو باوقار اور با اختیار بنانا پڑے گا انٹرنیشنل لیول پہ. اس کو تسلیم کرنا پڑے گا، اس کو آگے لانا پڑے گا. جب تک ہم آئین اور قانون کے تحت ہیں، آزاد کشمیر اسمبلی کے جو اختیارات ہیں، آزاد کشمیر اسمبلی کے پاس اور حکومت کے پاس جو اختیارات ہیں، اس اختیارات میں ہم نے تو مکمل طور پر اپنا کردار ادا کیا ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ گزشتہ 1 سالوں میں 1 سال اور 2-3 ماہ ہو گئے. آپ مجھے بتائیں کہ 2 وزیر اعظم، ایک عبدالقیوم خان نیازی اور ایک یہ دوسرے جناب سردار تنویر ریاض صاحب، انہوں نے کیا کام کیا؟ کوئی ایک بات بتائے، کوئی ایک جگہ پر جا کر جہاں کوئی ان کا کوئی خطاب، کوئی ایک تصویر، کوئی ایک سیلفی بتا دے کہ ان 1 سال اور 3 ماہ کے اندر انہوں نے کوئی کسی جگہ پر کشمیر کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے. اپنے پریس سیکٹریوں سے جو ہے نا بیانات روز اپنے اخبارات کو، اپنے لوگوں کو پڑھا کر یہ کشمیر کے مسئلے کا آدمی ہے. صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آپ عدم اعتماد کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے. اور دوسری طرف سے جو رولنگ پارٹی ہے اس کی طرف سے کوئی اگر گروپ آتا ہے تو آپ اس کی سپورٹ کریں گے.
کیا سپورٹ آپ پھر پی ٹی آئی کی کریں گے یا پیپلز پارٹی نون لیگ سے وزیر اعظم؟ لیکن جس وقت ابھی تک تو دیکھیں نا ہمارے سامنے کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے حکومتی. اب ہمارے پاس 20 ووٹ ہیں, 20 ووٹ سے آپ کو بھی پتہ ہے کہ حق اعتماد کی تحریک نہیں ہوگی. تو جب تک 7-8 ووٹ نہیں ہوں گے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم 20 لوگ تیار بیٹھے ہیں. اگر آپ میں سے کسی کی ہے بتا دیں تو ان کے اندر جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ چاند سے آنے کا ہے. آئے گا تو پھر جب وہ آئے گا اس کے ساتھ بیٹھ کے ہم طے کریں گے نا, کوئی SOPs ہوں گے تو مذاکرات ہو گیا. ہم ان کو کہیں گے ہم آپ کی سپورٹ کریں تو کیوں کریں, اور آپ ہماری سپورٹ کریں تو کیوں کریں. آپ کے دور میں تو 4 وزیر اعظم بدلے, 4 گھنٹے بدلے ہیں اس دور میں. اس دور میں ہمارا کوئی دور نہیں تھا. ہمارا دور 2016 ہم ذمہ دار ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی. ہماری پارٹی 2010 میں بنی. یہ جو 4 وزراء اعظم کی جو تبدیلی کا جو حالت تھی یہ 2006 سے 2011 تک ہوئی. تو ہم اس میں حصے دار نہیں تھے. وہ جماعت ضرور تھی مسلم کانفرنس. ہم 2016 یہ راجہ صاحب سے آپ سوال کریں, ہم 2016 سے 2021 تک کی اسمبلی کے ذمہ دار ہیں. رائے صاحب جو ہے نا کیونکہ اس وہاں پر بھی بزرگ تھے تو یہ اس کا جواب وہ دیتے. ایسا بڑے جنگ ہوئی ہے آپ کی, سرخے اور سبزے کی جنگ ہوئی. آپ ایک ہی پلیٹ فارم میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا اس میں ایسی ہے کہ یہ سرخا سبزہ اور جنگ وہ نظریات جو تھے وہ سارا کچھ تھا. جو پیپلز پارٹی کافر تھی وہ کچھ کہتے تھے وہ سب ختم ہو گیا. یہ ہم نے کبھی پیپلز پارٹی کو نہیں کہا. کس سے کسی وہ کہتے تھے, آپ کہتے تھے نہیں, ہم نہیں کہتے. دوسروں کی صاحب ہم نے کبھی پیپلز پارٹی یا کوئی ہمیں جنگ تو تھی نا. دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کی کوئی نظریاتی جنگ مسلم لیگ کے ساتھ. یہ 70s کا ایک دور تھا جس میں رائٹ اور لیفٹ کی ایک اس وقت سوویت یونین تھا اور امریکہ تھا. جب 1990 میں گورباچوف نے اس کو سوویت یونین کو سمیٹ لیا, اس کے بعد کون سی دنیا میں یونیپولر اسٹیٹ ہوگی, ایک سپر پاور امریکہ آ گئی. اس کے بعد کون سے نظریات رائٹ اور لیفٹ کے لیے کم و بیش 19-20 کے فرق کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں. آپ پی ٹی آئی کا منشور اٹھا کر دیکھیں, مسلم لیگ کا اٹھا کر دیکھیں, وہی سوشل جسٹس کی بات ملے گی, وہی آپ کو جو ہے ہیومن رائٹس کی بات ملے گی, وہی آپ کو شہری آزادیوں کی بات ملے گی. تو یہ 19-20 کے فرق کے ساتھ جنگ و جدل دوسری سطح یہ بہت یہ بھی سطح اسمبلی میں یہ کوئی جنگ و جدل نہیں ہے, کوئی نظریات نہیں ہے, کوئی نظریات کی. یہ آپ یہاں الیکشن لڑتے ہیں, گنے نکلتی ہیں, بڑی عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوتی ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتی ہے, کے ساتھ دوسروں کاموں کے ساتھ ہوتی ہے. الیکشن میں تو آپ نے کسی نہ کسی کو ایشو لے کر جانا ہوتا ہے نا جی. وہاں پر کسی کو نظریات سوٹ کرتے وہ نظریات کی بات کرتا ہے. جہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ کسی کے پاس اب ہم نے 2000 اس حلقے کے اندر جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں پر ہمارے بزرگ راجہ نثار احمد خان صاحب. اب راجہ نثار احمد خان صاحب کی 1985 سے لے کے ایک اپنا یعنی آج تک یہ ایاز تک جو ہے یہ وہی لیگیسی ہے. اب ان کے پاس مجھے یہ بتایا الیکشن میں انہوں نے اس 25-30 سال 35 سال کے عرصے میں کتنے کام کیے ہیں, کتنے ان کے حق میں اور کہیں ان کے مخالف. کچھ باتیں انہوں نے اچھی کی ہوگی, کچھ ان کے خلاف بات گئی ہوگی. تو یہ وہی انہی مدعات کے اوپر. یہ کبھی آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کوئی رائٹ لیفٹ کی تقسیم کے اوپر انہوں نے الیکشن لڑا؟ یا انہوں نے اپنی جماعت کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا, اپنی کارکردگی پر الیکشن لڑا, اپنی ڈیولپمنٹ کے کام پر الیکشن لڑا, اپنی شرافت پر الیکشن لڑا. اب اس کے اوپر ہر جگہ پر یہ ہوتے ہیں. آج کل نظریات کا دور نہیں ہے, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل لوگ پرفارمنس دیکھتے ہیں, ڈلیوری دیکھتے ہیں. اگر آپ کی ڈلیورنس ٹھیک ہے, آپ کی ڈلیوری سسٹم ٹھیک ہے, آپ نے کچھ کام کیا, آپ کے پاس کہنے کا کچھ ہے, آپ کو اوکے کرتے ہیں لوگ. اگر اللہ دیتا کی طرح آپ کے یعنی سلیٹ صاف ہے تو اللہ دیتا کا کوئی کارنامہ نہیں ہے تو آپ بے شک 500 صفحوں کی کتاب لکھ کر جائیں, اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. ابھی باقی لوگ ہیں, ابھی ان کو آپ آزمائیں. اسی کوئلٹا کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ راجہ نثار احمد خان کی خدمت کی سیاست ہے. باقی بھی آپ دیکھ لیں انہوں نے جو کچھ کیا. کبھی کوئی بندہ یہ کہے کہ کسی سے پیسے نہیں ہو, کبھی کوئی بندہ یہ کہے کہ کسی کو انتقامی کارروائی کا نشانہ. تو یہ سیاست میں چلتا رہتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ
آج اب لوگ نظریات کی بجائے لوگ پرفارمنس کے اوپر ووٹ دیتے ہیں. کوئی آپ کو مجھے یہ بتائیں اس گاؤں میں کسی جگہ پر کوئی نظریے کا ووٹ ہے؟ تو راجہ نصیر احمد خان کا کہنا ہے کہ جناب جٹا میں راجہ کی لڑائی ہے کیڑا جڑا کو اقوام متحدہ قرار دار ہے. بات یہ ہے کہ ادھر جو ہے نا لوگ تو مختلف ایشوز کے اوپر الیکشن لڑتے ہیں اور وہ لڑتے رہیں گے. سر جی 3.5 سال عمران خان نے پاکستان میں بطور وزیر اعظم آپ کے بطور جو وہ رستو ہے، لیکن اس کے بعد مسلم لیگ نون کا اقتدار میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان، کون سی مجبوری تھی جو ان کو وزیر اعظم لے کے آئی، اور عمران خان کا گراف ڈاؤن ہونا چاہیے تھا لیکن پبلک میں آج میں بہت زیادہ آپ کا اس کی کیا دیکھیں جی ابھی تو میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ عمران خان کا گراف بہت زیادہ آتا ہے. یہ کہ 2 4 10 20 جلسے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. جس دن الیکشن ہوگا نا 25 سیٹوں کا تو ہوا ہے پہلے. کوئی نہیں کوئی یہ وہ انہیں کی سیٹیں تھیں نا جس میں ہماری کسی سیٹ پہ آئے تو رزلٹ آتا ہے نا. اب ان کی سیٹیں تھیں 20 سیٹوں کے اوپر ان میں سے انہوں نے 15 جیت لی، اس میں سے بھی 5 ہم نے جیتی نا. ہماری تو کسی سیٹ کو وہ نہیں جیتی. اس سے پہلے جب انہوں نے 10 سیٹیں چھوڑی ان میں سے 9 ہم نے جیتی. تو اس لیے یہ کوئی نہیں ہے. ہاں ہم نے یہ سوچا کہ ملک جو ہے نا دن بہ دن نیچے جا رہا تھا اور ان کے اندر سنجیدگی نہیں تھی. یہ ایک ایسا تکیہ کر رہے تھے کہ جیسے آپ سوچیں نا دنیا میں کوئی ایسا بندہ کرتا ہے، کوئی اسٹامپ پیپر کے اوپر لکھ کے کوئی بندہ پیچھے نہیں ہٹتا. ایک IMF سے کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے آپ نے پروگرام کو فائنل کیا اور اس کے بعد آپ نے 20 روپے اپنا تیل کی قیمت بڑھانے کی بجائے کام کرتے کہ بھائی آپ کو پتا تھا کہ آپ کے خلاف اعتماد ہے اور آپ نے جانا ہے تاکہ یہ سارا اکٹھا ہو جائے اور پھر اس کو ٹھیک کرنے میں مزید 3 ماہ لگے اس ایک بے ایمانی کو اور ایک ٹرک کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو لوگ اپنی سیاست کی خاطر ملک کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں اور عمران خان نے ملک کو داؤ پر لگایا. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. ابھی وہ آڈیوز بھی آ رہی ہیں، وہ سائفر لیکس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ آئیں سائفر کو ہاتھ نہیں لگا سکتے لیکن ہم اپنی مرضی کی وہاں پر منٹس آف دی میٹنگ جاری کر دیں گے. تو اس لیے ہم شاداب صدر صاحب بھی آپ سب کو سارے نہیں ہم اسی طرح مل جل کے رہیں گے، ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کریں گے. تو بہرحال وہ عمران خان نے اگر وہ جو 3.5 ماہ میں اس ملک کے اوپر جس طریقے سے حکومت کی وہ اس سے اچھی جو ہے پرویز الہی سے اچھی کسی نے بات نہیں کی. وہ پرویز الہی کو ہمارا کوئی ذکر نہیں ہے، وہ انہی کا چیف منسٹر ہے. انہوں نے کہا کہ ان کو گود سے اتاریں تو صحیح نا، ان کی نیپیاں تبدیل کرتے رہیں گے. اس سے بڑا کامنٹ آپ مجھے پورے مسلم لیگ نون سے کوئی نہیں دے سکتے. جس بندے کو گود میں رکھ کر لایا گیا 3 سال گود میں رکھا گیا، پھر اس کو جب اس کو پتہ لگا کہ یہ وہ اسٹاف ہی نہیں تھا جس کو لانے والا، جب اس کو گود سے اتارا گیا تو پھر آگے سے اس نے ایک نیا سازشی کے راتوں رات ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہم جو ہے وہ غلام ہو گئے. آخری سوال ایک کرنا چاہتا ہوں. اب ماشاء اللہ بڑے زیر صافی رہے، آپ کے دور اقتدار میں وزیر اطلاعات بھی رہے ہیں. آپ نے آزاد کشمیر کے صحافیوں کے لیے کیا کام کیا؟ میں نے آپ باقی ساری چیزیں پریس کلب بنے جو چیز بات کا پریس کلب مبارک ہونے ہم نے ایک چیز جو صحافیوں کے اجتماعی مفاد میں تھی کہ اب اس کو یونینس کا کام تھا. ہم نے صحافیوں کا جو ہے وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کے اشتہارات جو ہے وہ صحافیوں کی تنخواہ کے ساتھ منسلک ہیں. یہ کوئی مالک کوئی گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتے، یہ ورکرز کے لیے یہ اتنا بڑا کام تھا کہ جس کو اب آپ دیکھیں یہاں پر لوگ مفت کام کرنے کے لیے آپ کا لوگ تیار رہتے ہیں، ادارے آپ کو کیوں نہیں پے کرتے؟ اس لیے کہ جو بندہ خود مفت تنخواہ لینے کے لیے، تو ہم نے تو ایک راستہ دکھایا آپ کو کہ ہم نے نوٹیفائی کر کے اس کی قانون سازی کر کے بھیج دی کہ بھائی اب ہم نہیں، جب تک آپ پیسے نہیں دیں گے ہمارے عمل صحافیوں کو، ہم آپ کو اشتہار نہیں دیں گے. اور اس کے لیے شکایت آپ نہیں کرنی تھی. ٹھیک ہے، جہاں جہاں شکایت ہوئی اور وہاں وہ پیسے جو ہے نا ان کو ملے. تو صحافیوں کو معاشی لحاظ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا سب سے بڑی بات تھی اور اس کے لیے ہم نے بلایا.
क्या डिस्ट्रिक्ट वाइज से हट कर तहसील वाइज पे आपको प्रेस क्लब की मीटिंग बुलाना चाहिए थी आपको? बिल्कुल जो नहीं कर सके आप? नहीं बिल्कुल ऐसा देखिए, एक हर चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, पहले आपको 10,000 के अंदर प्रेस क्लब, जो हमारे दौर में गुलबर का प्रेस क्लब बना, जफराबाद का जो सेंटर जो दारुल हुकूमत का प्रेस क्लब है, कभी ज़िंदगी को तसव्वुर नहीं कर सकता तो वहाँ प्रेस क्लब में आप जाएँ, शानदार बिल्डिंग है। अब आहिस्ता था जब तक इस तरह यानी 10 डिस्ट्रिक्ट के जब मुकम्मल हो जाएंगे उसके बाद फिर ऐसी। अब अभी डिस्ट्रिक्ट बीच में नीलम में प्रेस क्लब नहीं है, बाग में प्रेस क्लब नहीं है, रावलाकोट में प्रेस क्लब नहीं है। ये रावलाकोट डिवीजनल हेडक्वार्टर है, आप सोचें डिवीजनल हेडक्वार्टर में प्रेस क्लब नहीं है, एक तहसील में कैसे जाता है? जिस हिसाब से हमने प्लानिंग की है इस तरीके से जो है तहसील, जब तहसील का डिस्ट्रिक्ट मुकम्मल हो जाएंगे तो तहसील में शुरुआत। आखिरी सवाल, जिस तरह पीपल्स पार्टी अपने कारकुनान को निवासती है क्या नून लीग में ये खामी क्यों रही? नून लीग और पीपल्स पार्टी में यही बुनियादी था, कारकुन को नवाजना कोई चीज़ नहीं होती। हम मेरिट की बात करते हैं, हमने NTS ला के हमने तो MLA को बांध कर रख दिया, आप कारकुन की बात करते हैं। तो पहले यही जो टीचरों की जो असामियाँ थी इनकी तकरीयाँ MLA की बैठकों में होती थी, वहाँ से DEO को या AEO को बुला के कहते थे कि अच्छा जी जनाब आप ये मुझे लेटर दे, मैं अपने हाथ से दूँगा। तो हमने जो एक मेरिट बेस से जो PMLN का एक डेवलपमेंट बेस से एक DN है, वो एक मेरिट बेस DN है। हमारे कारकुनान को भी हमसे ये शिकायत होती है कि जब भी PMLN आती है, पाकिस्तान में आई या आज़ाद कश्मीर में एक हुकूमत की है, तो आप मेरिट की बात करते हैं, आप इंसाफ की बात करते हैं, हम कारकुनान की तरफ। तो हम ये समझते हैं कि उससे हमारे कारकुनान को भी नुकसान है, लेकिन माशरे को फ़ायदा है, लोगों को फ़ायदा है, पब्लिक को फ़ायदा। और PMLN जो है वो अवाम की जमात है। PMLN जो है वो अपने कारकुनों की तरबियत करती है इस बात पे कि हमारा वो जो यानी जो पीपल्स पार्टी का कल्चर है या किसी और जमात का कल्चर है वो हमारा रवाज नहीं है। हमारे साथ चलेंगे, साफ़ सुथरे शफाफ तरीके से चलेंगे। हम में से किसी के दाग पे दामन पे आप देखें, सियासत कोई भी करता है सफ़ेद कपड़े पहन के फिरते हैं, किसी के दामन में कोई बड़ा दाग नहीं है, छोटी मोटी गलतियाँ हर किसी की होती है, लेकिन कोई ऐसा दामन को करप्शन का दाग नहीं है। कोई किसी जगह पर किसी ने ये नहीं कहा कि आपने ज़्यादती की है, कोई कब्जा माफ किया, कोई लैंड माफ किया, कोई मनशियात फरोशी की सरपरस्ती की है, कभी कोई, ये दाग हमारे लिए नहीं है, ना होंगे। इसलिए हमारे कारकुनान को भी हम आहिस्ता आहिस्ता हमारे कारकुनों को भी अब समझ आ रही है कि नहीं भाई, इसी तरीके से जिस तरीके से जमात का मिजाज है और जिस तरीके से जमात की पॉलिसी है मेरिट उसी के ऊपर चलना चाहिए। और मुस्लिम लीग नून में जो है ना वो कमी नहीं हुई है माशाल्लाह। आप ये देखें, ये आप पिछले 1-1.5 साल में आप एक साल में देखें, 1.5 साल में यहाँ पर कितने लोग शामिल हुए हैं, आपके सामने ही हुए हैं। कुछ आज फेसबुक का दौरा, सोशल मीडिया का दौरा है, एक आदमी भी शामिल होता है, उसकी भी तस्वीर रात को लगी होती है। तो आप देखेंगे मुस्लिम लीग के काफिले में दिन ब दिन इजाफा हुआ है, कमी नहीं। तो इंशाल्लाह हमारे कारकुनान आपकी वजह से जो है आदमी इतफाक पैदा हुआ है या अच्छी रिलेशन होती है, अच्छा एक माहौल डेवलप हुआ है या सियासत का मैं ये कहता हूँ जी ये हमारी अब ये मुस्तकबिल है हमारा, ये बैठे हुए ये नौजवानों के हवाले कर दिया है बुजुर्गों ने। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इत्तेहाद इत्तेफाक जिस तरह माजी में ये काम चलता रहा, जिस तरह माजी में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से लेके मुस्लिम लीग मुझे यकीन है कि इतनी वालिद नज़र हमारी जो है ना नौजवान की आदत है तो समझती भी है, और अल्लाह ताला के करम से वसाइल भी रखती है, VN भी रखती है, खिदमत का जज्बा भी रखती है, और कुछ कर गुजरने का अज़म भी रखती है। तो इंशाअल्लाह यही पैगाम है बेरटा वालों के लिए कि ये सबसे ज़्यादा, मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अपनी ज़मीन के साथ जुड़े रहने वाले, यहाँ पर खुशी गमी मामला लोगों के साथ तल्लक रब्ता वो क्या होता है, ये दुनिया की चीज़ें। बाकी तो आप एक सियासी जमात से, बड़ी सियासी जमात से ये हमारे साथी मुस्लिम हैं, तो इंशाअल्लाह तो बिल्कुल मुस्लिम लीग नून यकजान होकर आपको इसका नतीजा इंशाअल्लाह जो है वो आपको बलदियाती इलेक्शन में अच्छे नतीजे की सूरत में। शुक्रिया।